میں ذرا یہ سنواتا ہوں پھر میں آپ کے پاس یہ سوال لے کے آتا ہوں. سنیے عمران خان صاحب نے کیا کہا. ہمیشہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان آپ کی سیاست کیا، ان سے مفاہمت کریں، ان سے بیٹھ کے بات کریں. میں آج اپنی قوم کو کہتا ہوں میں ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن چوروں سے کبھی بات کرنے کے لیے نہیں تیار. کہ چھوٹے چور جیلوں میں اور بڑے بڑے ڈاکو کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی وزیر بن جاتا ہے. فاروق حبیب صاحب، اگر آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تو آپ ہر کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. وہ ہر کسی کون ہے؟ آپ کن کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں عادل بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ آپ انتخابات کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں. الیکشن ریفارمز کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں. لیکن ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ آپ اس چکر میں آئیں اور کہیں جی کہ نہیں ہمیں این آر او بھی دے دیں، ہمارے جو ہے وہ کیسز بھی بند ہو جائیں، عمران خان جو ہے وہ کرپشن کے اوپر بات کرنا چھوڑ دے. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں انتخابات کروانے ہیں، صاف اور شفاف انتخابات کروانے ہیں. وہ اس کے لیے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے. ہم ریفارمز کے اوپر کبھی پیچھے نہیں ہٹے. مگر آپ یہ آپ کی لاجک یہ ہے، یاد ہوگا آپ کی لاجک یہ ہے کہ یہ چور ہیں لیکن آپ ان سے الیکشن اور ریفارم سے بیٹھنے کو تیار ہیں. سنیں گے نہیں. دیکھیں عادل بھائی نہیں سنیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ فیٹف بلوں کے دوران نہیں سنیں گے. فیٹف کے اوپر یہ این آر او کا بل لے آئے تھے. سر چلے یہ تو اس کا جواب تو یہ دیں گے، لیکن میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ جب اب کی گئی ہیں یہ فیٹف کے دوران. میرا سوال آپ سے بہت سمپل ہے، ہر کسی کون ہے جس کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے اور ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا؟ وہ ہر کسی کون ہے؟ نہیں دیکھیں، ہر کسی سے مراد یہ ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، جو کون ہے کی ترقی کے لیے. آپ عدلیہ کو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ ایکشن بھی لیں گے، آپ کہتے ہیں ہم ان کے فیصلوں کو وہ مانیں گے جو ہمارے فیور میں ہوں گے، جو ہمارے اگینسٹ ہوں گے ہم اسے نہیں مانیں گے. سیاسی جماعتیں ساری چور ہیں، میڈیا سارا بکا ہوا ہے. آپ ہر کسی کون ہے مجھے ذرا یہ سمجھا دیں. ایسا نہیں. ایک منٹ عادل، ایک منٹ ذرا سن لیں، اب حوصلہ پیدا کریں. تو حوصلہ ہی پیدا کیا ہے. چینل میں بیٹھے ہیں آپ سن لیں نا، آپ جس چینل پہ بیٹھے ہیں اس چینل کے اوپر جو پابندی لگائی گئی، جو بند کیا گیا، جو عماد یوسف کو پکڑا گیا، کیا وہ قانون کے مطابق پکڑا گیا تھا؟ یہاں پر جو ہے وہ ارشد شریف کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی، صابر شاکر کو ملک سے باہر جانا پڑ گیا، بول ٹی وی بند کر دیا گیا، صحافیوں کو اندر ڈال دیا گیا. وہ اب ایسی باتیں شاید آپ چلا بھی نہ سکیں. اب اتنی بدترین سینسرشپ آپ کے اوپر. فاروق حبیب صاحب میں آپ کو اس کا جواب کیا بات آپ کرتے ہیں؟ میں آپ کو اس کا جواب یہ رائے ہے صحافیوں کے اوپر تو قدغن لگا دی گئی ہے. میری کیس آپ کے دور میں کسی کے بھی نہیں ہوئے. صحافیوں کے اوپر آپ کے دور میں بھی بہت اچھا جی ٹکا کے کھڑکا کے جو ہے وہ ایکشن ہوا ہے. نکل گئے. میری بات سن لینا یار، اداروں سے نکلوا دیے گئے. یار بات تو سن لیں فاروق. آپ کے دور میں بھی نہیں سنیں گے. آپ کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا، آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں آپ کو عادل آن ریکارڈ یار عمران خان صاحب ریکارڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ ہوا مجھے پتا نہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے دور میں بھی صحافیوں کے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. اچھا یہ کب ہوا تھا؟ انہوں نے یہ تو تسلیم کیا یہ ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. گولیاں لگی ہیں صحافیوں کو. مجھے آپ بتا دیں سب کچھ ہوا آپ کے دور میں. یار ابھی 1 گھنٹے یہ بولیں گے تو جا رہا ہوں. چانڈیو صاحب میں جو آتا ہوں. گولیاں لگی ہیں وہ ہم نے ماری ہیں سر آپ میری اور کس نے ماری؟ حکومت نے ماری تھی گولیاں، عمران خان نے ماری تھی. سر میں یہاں پر تو حکومت اقدامات لے رہی ہے بھائی. کیا آپ کی حکومت کو اس پہ ایکشن یہاں تو حکومت اقدامات. تو آپ کو یہ بھی بتائیں نا عادل، یہ بھی بتائیں کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل بھی ہماری حکومت ہی لے کر آئی ہے، جس میں آپ کو پورا ایک سیفٹی کمیشن بہت اچھا کام کیا کنسنسس کے ساتھ، جس کو بلاول بھٹو 1 سال اپنی کمیٹی میں روک کے بیٹھے ہوئے تھے. پوری بات بتائیں نا لوگوں کو. سر آپ نے اچھا کام کیا، جو اچھا کام کریں گے اس کی تعریف ہوگی نا. 2 wrongs cannot make 1 right. اسی طریقے سے انہوں نے 5 مہینے میں کوئی اچھا کام کیا اور میڈیا کے لیے خاموش نہیں ہوں گے نہ یہ سننے آئیں گے آپ کی بات نہ میری سنیں گے. میں نے اگر آپ یہ بولتے رہے آپ ان سے پوچھیں، چانڈیو صاحب سے ایک سوال کا جواب لیں. 5 مہینوں میں انہوں نے میڈیا کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ پوچھیں. چلیں چانڈیو صاحب چلے میں جواب لیتا ہوں. فرق صاحب میرے کو تو سوال جواب، فرق صاحب میرے سوال کو تو جواب دیں. آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں کون سا تعلیمی ادارہ کو، اب آپ چپ تو کریں، اب آپ چپ کریں، اب آپ چپ کریں، میرے سوال کا جواب دیں. آپ نے وزیر اعظم ہاؤس میں کون سا تعلیمی ادارہ کھولا ہے؟ آپ نے کس گورنر ہاؤس کی دیوار گرائی؟ آپ نے یہ لنگر خانے چلا کر کتنے لوگوں کی بھوک ختم کی؟ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں آپ کے دور میں میڈیا کے لیے کیا اچھا کام؟ میں ان سے باتیں، ہم بنیادی طور پہ میڈیا کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. میں اپنے تمام ادوار کا مثال دے سکتا ہوں. میں اتحادیوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. میں نے 5 مہینوں کا. ارے یار سن تو لو، بے چین بادشاہ سن تو لو. اتنے جو مسکرا رہے ہو
کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ اتنی بات کسی کو کرنے ہی نہیں دیتے ہو. اصل بات یہ ہے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہلڑ بلڑ کر کے ہنگامہ کر کے اپنی کوئی ساکھ بچائیں گے، ان کی ساکھ کبھی نہیں بچے گی. میں ایسے بہت کم بولتا ہوں جیسے آج بول رہا ہوں. ان کو پتہ چل گیا ہے، یہ سکڑتے جائیں گے. ابھی ہوا کیا ہے؟ ان کے ساتھ کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے. صرف ایک لیڈر پکڑا گیا ہے، وہ کہتا ہے میرے ساتھ. ان کے سارے ڈر گئے ہیں. کچھ لوگ ہیں ان کے سابق وزیر، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی پکڑو اگر، لیکن بہت سارے شریف لوگ ڈر گئے ہیں. اپنے ہی لیڈر پہ اتنا الزام لگایا ہے. کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ شرم آتی ہے؟ کھڑے ہو کر بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے. خدا کا خوف کریں. صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ایک آدمی ظلم تو آپ نے کیا ہے. اور سنیں جناب، اور تسی خاموش رہو جی، ساری بھی سنو. صاحب چپ ہو جاؤ یار، سنو. اور دوسری بات یہ اپنی باتیں کبھی نہیں بتاتے کہ ہم نے کیا کیا ہے. سوائے الزام کے، گالیوں کے، اور کچھ ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے وہ بتائیں، غصہ آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں آپ نے بھینسیں بیچی، آپ کی کیا معیشت کھڑی ہو گئی. سر اب مجھے کل وہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں سر، وہ چاڑی صاحب مجھے نا. اب دیکھیں، اب ایک مسئلہ ہے نا، آپ حکومت ہے. میں آپ سوال رکھنے دیں، سوال پھر آپ بے شک جواب دیجیے گا. اب آپ ایک حکومت ہیں، وہ اپوزیشن ہے، وہ سڑکوں پہ ہی رہیں گے. ان کا مفاد ہے کہ سڑکوں پہ رہنے سے وہ اپنا مومنٹم بنائیں گے، موبلائز کریں گے اپنے گیدرنگ سے. آپ کیا سنجیدگی سے پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ جو اتحادی حکومت ہے، وہ انہیں کسی سٹیج پہ ڈائیلاگ، ایک ہوتا ہے سے بیانات دے دیے جی ہم چاہتے ہیں ڈائیلاگ، کسی لیول پہ کوئی انگیجمنٹ کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کو وہ نقصان ہوگا جو ان کو نہیں ہوگا. دو باتیں. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سیاسی مفاہمت کی بات کرتی ہے، بات چیت کی بات کرتی ہے. بات چیت کے دروازے بند کرنے کی کبھی قائل نہیں رہی. پیپلز پارٹی کے قائد کو، بھٹو صاحب جیسے شخصیت کو قتل کیا گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی بات چیت کی ہے جمہوریت کو الانے کے لیے. بی بی کے ساتھ ہوا، بلاول صاحب نے کہا جمہوریت بہتر انتقام ہے. ہم ذاتی انہوں نے کیا کہا؟ مجھے کچھ کریں تو بس تباہی کر دینا. ہم ایسا نہیں بولتے ہیں. عدلیہ نے اگر غلط فیصلے دیے، ہم کبھی بھی آصف صاحب کا نام لیتے ہیں. یہ آصف صاحب کو کیا سمجھیں گے؟ وہ معاملہ اور تھا. اس وقت الیکشن ہوئی، جس انداز سے الیکشن کرا کر ایک پارٹی کو الگ کیا گیا، تو کیا کرتے؟ احتجاج بھی نہیں کریں. اپنے ملک انہوں نے کیا اپنائیت میں. سبٹ خان صاحب کہہ رہے ہیں -1 فارمولے پہ کام ہو رہا ہے. ان کو یہ سوائے خوف پیدا کرنے کے، انہوں نے کارکنوں کو سرگرم رکھنے کے لیے خوف کا ماحول پیدا کرنا. تو سیاسی فائدہ تو ان کو ہو رہا ہے نا، وہ گین کر رہے ہیں نا سر. لوگ تو ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، جلسے تو بڑے ہو رہے ہیں ان کے. میں ان سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں، بڑے جلسے. تو آپ کی جو اتحادی گورنمنٹ ہے اس کا تو کوئی نیریٹو نہیں ہے، وہ ان کے نیریٹو کے آگے تو نہیں کھڑے ہو پا رہے. گورنمنٹ کا تو ترجمان بن کے آیا نہیں، لیکن آپ کی پارٹی تو میں پارٹی کی بات کرتا ہوں. ہماری پارٹی ہے، ہم سرگرم ہے. آپ کا تو ہم نے ہر دور میں سیاست کی ہے. ہم ہر دور میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی سودے بازی نہیں کی، ہم نے کبھی یو ٹرن نہیں لیے، ہم کبھی بھاگے نہیں. ہم تو عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ خان صاحب نے کیا کیا؟ تھوڑا یہاں ماحول گرم ہو گیا، کے پی کے میں جا کر بیٹھ گئے کہ مجھے پکڑ نہ لے. یہاں تھوڑا گھر کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے کر دیے. ایسے تھوڑی لیڈر ہوتے ہیں. ابھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، بحث مباحثے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے اسمبلی کا. آپ یاد کریں قومی اسمبلی کو، یوں بیٹھے ہیں اپوزیشن لیڈر، یوں بیٹھے ہیں بلاول صاحب، یوں بیٹھے ہیں پرائم منسٹر. وہ 50 لائنیں گھوم کے آ کر جو ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا ہے اپوزیشن لیڈر سے، وہ کیا بات کرے گا؟ دوسری بات عادل بھائی، الیکشن کروانی ہے، حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں، بات تو کریں گے نا کس سے. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ چور ہیں، آپ سے بات نہیں کریں گے. ہم بات کریں گے، ہر کسی سے کہہ رہے ہیں میں بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں چوروں سے بات نہیں کروں. تو میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو، میں راز کی بات بتا رہا ہوں. بتا دیں. جن کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں وہ اس بار آپ کی مدد نہیں کریں گے. آپ ہمیں چور سمجھتے رہے. یہ کیا مذاق لگا رکھی؟ چور، یہ کتنے چور ہیں؟ جن کو چینی چور کہا وہ آپ کے ساتھ، جن کو ٹیکس چور کہا وہ سب آپ کے پاس، جن کو مہنگائی کا ذمہ دار کہا وہ سب آپ کے پاس. آپ نے اعلانات کیے کہ ہم ان سے حساب کتاب لوں گا.